إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقال يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل فرض صيام رمضان والسنة قيامه فمن صام وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه أحمد وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ پچھلے بار ہم نے جس عنوان کی شروعات کی تھی، یعنی رمضان کے فضائل و مسائل، آج انشاءاللہ تعالی اس کا دوسرا حصہ رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ اس کے فضائل، برکات، رحمتیں اور مسائل اس دوسرے پارٹ میں آپ کے سامنے جو ہے رکھے جائیں گے۔ تو آج کا جو پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے نماز تراویح کے مسائل، تراویح کی نماز۔ جیسے آپ دیکھیں گے محدثین نے جو حدیث کی کتابیں لکھی، انہوں نے اس میں تراویح کے لیے الگ سے ایک باب اور چیپٹر باندھا، کیونکہ خصوصی اس میں ذکر کیا گیا ہے رمضان کی عبادت کے تعلق سے۔ لیکن ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ تراویح کی جو نماز ہے یہ تہجد کی نماز کا ہی ایک جو ہے یا کہیں گے نام ہے۔ جیسے اگر جو نوافل تہجد کی جو نماز ہے انبیاء پر فرض ہوتی ہے، نبیاں اس کو یعنی انبیاء چھوڑتے نہیں ہیں، اللہ کے رسول پورا سال نماز پڑھتے تھے رات میں اٹھ کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان، چاہے رمضان ہو یا نہ ہو، آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت پڑھتے تھے آپ تہجد، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رات میں جب پڑھی جاتی ہے یہ نماز، اس کو تہجد کہتے ہیں، اور یہی نماز اگر رات کے بیچ کے حصے میں پڑھی جائے 11-12 کے بعد، اس کو قیام اللیل کا نام دیا جاتا ہے، اور یہی نماز عشاء کے بعد جب پڑھی جاتی ہے اس کو تراویح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح پڑھائی، آپ نے اپنی زندگی میں جو ہے 3 دن تراویح پڑھائی، صرف 3 دن۔ وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ رات میں اٹھتے ہیں، مسجد کی طرف جاتے، یعنی آپ کا حجرہ جو ہے مسجد نبوی میں ہی تھا، اور آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ رمضان میں عبادت کا شوق تھا، صحابہ آئے پیچھے آپ کے کھڑے ہو گئے، اگلی بار پھر آئے، تیسری بار بھی ایسا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے آنا بند کر دیا، مطلب آپ نے پھر اپنے حجرے میں نماز پڑھی، وہاں آ کر نہیں پڑھی، اور صحابہ سے کہا کہ مجھے خوف ہوا، مجھے ڈر ہوا کہ تمہارا یہ شوق دیکھ کر کہیں اللہ تعالیٰ تم پر یہ نماز فرض نہ کر دے۔ تو اس سے پتہ چلا تراویح کی نماز فرض نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے بات کہ صحابہ نے یہ نماز پڑھی ہے پابندی کے ساتھ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین سب نے پڑھی ہے، تو اس کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی تو پڑھتے ہی تھے ہمیشہ، رمضان ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے لیے رمضان میں یہ ایک موقع ہے عبادت کا، تو اس لیے ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے۔ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے، اور اس کا بڑا جو ہے ثواب ہے۔ دلیل اللہ کے رسول نے 3 دن جو نماز پڑھائی، یہ دلیل ہوتی ہے۔ اس کو بولتے ہیں کہ کسی ایک سنت کو عمل کیا جا سکتا ہے اگر اس کی بنیاد موجود ہے تو صحابہ نے پڑھی، اللہ کے رسول نے ان کو نہیں روکا، اس سے پتہ چلا کہ ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، ثواب زیادہ سے زیادہ کمانا چاہیے۔ تو نماز تراویح کے فائدے کیا ہے؟ یعنی نماز تراویح جس کو اگر جماعت سے مل جائے تو بہتر بات ہے،
کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پر تراویح کی نماز نہیں ہوتی تو وہ انفرادی عبادت کرے. خواتین کے لیے ہر مسجد میں نظم نہیں ہوتا ہے، جہاں نظم ہے وہاں پر جائے، جہاں نظم نہیں ہے تو گھر میں پڑھے. کیونکہ یہ جو 8 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، یہ عشاء کے بعد والی نمازیں ہیں. مطلب پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، پھر عشاء کی 2 رکعت سنت پڑھیں گے، اس کے بعد یہ 8 رکعتیں آپ 2 کر کے پڑھیں گے. خاص طور سے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، لڑکے تو جانتے ہیں، لڑکیاں نہیں جانتی یہ بات. ٹھیک ہے، تو عشاء کی 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت آپ ادا کریں گے، اس کے بعد آپ 2 کر کے 8 رکعت پڑھیں گے. اس کے بعد آخری میں 3 رکعت آپ تہجد پڑھیں گے. تہجد کی رکعت 3 بھی ہے، 5 بھی ہے، 7 بھی ہے. اللہ کے رسول نے آڈ نمبر میں اس کو پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح تراویح کی نماز آپ لوگ خواتین بھی ادا کر سکتی ہیں. اس کے بڑے فضائل ہیں، کیونکہ جو نماز تراویح پڑھے گا رمضان میں اس کے پچھلے صغیرہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. چاہے میں ہوں، آپ ہو، یا کوئی بھی ہو، دنیا میں انسان ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں. چھوٹے گناہ سب سے ہوتے ہیں، بڑے گناہ کے لیے تو توبہ ضروری ہے، لیکن صغیرہ گناہ کتنے انگنت ہم کو پتہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ ہم تو یاد بھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن یہ لکھنے والے لکھتے ہیں برابر. تو جو اس کو نماز کو پڑھے گا اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حدیث اس طرح سے ہے، احمد، نسائی اور ابن ماجہ 3 کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے. عبد الرحمن بن عوف اس کے راوی ہے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور قیام کا طریقہ میں تمہارے لیے مقرر کیا ہے، لہٰذا جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں میں قیام کیا وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو. احمد، نسائی، ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا ہے. مطلب اس کے صغیرہ گناہ تمام معاف کر دیے جاتے ہیں. ہاں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ لازم ہے، ضروری ہے، اور کسی کا حق لیا ہے تو لوٹانا ضروری ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کا پلاٹ دبا کر بیٹھے ہیں، کسی کا مال قرضہ لیا ہے واپس نہیں دیا ہے، زمین جائیداد ہڑپ کر لی، اور رمضان میں خوب قیام کرتا ہوں، ہے نا، عمرے کو چلا جاتا ہوں، وہاں پر رمضان پورا مناتا ہوں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اکاؤنٹ نیل کرنے کے لیے فلاں جگہ نہا کر آ گئے تو پورے پاپ دھل گئے؟ ایسا نہیں ہوتا. اسلام میں اس کی ایسی کوئی شکل نہیں ہے. کسی کا حق مارا ہے تو لوٹانا پڑے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے، شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید، پھر زندہ ہو، پھر شہید، 3 بار کہا آپ نے، لیکن کسی کا حق لیا تھا، کسی کی زمین لی تھی، وہ جب تک اس کو نہ لوٹائے، مطلب وہ تو چلا گیا، اس کے وارث، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو لوگوں کے حق بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ کا سب سے پہلے حق ہے، پھر بیوی بچے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے جو ہے بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی، مسلمان، انسان، جانور، سب کے حق ہے، سب کے حق دینا ہے آپ کو. چلیے ہم کبھی کسی وقت انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر لیں گے. تو صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن جو عبادت کرے. تو آپ کے لیے تو ایک گولڈن چانس ہے. بچے آج کل جو ہے ایگزامز ہو چکے ہیں، تو کچھ بچے نیٹ سی ٹی کی تیاری کر رہے ہیں، تو رات میں عبادت کیجیے، بہترین ہے. عشاء کے بعد پڑھائی کے لیے بیٹھ جائیے، رات میں 3 بجے تک پڑھائی کیجیے، 3 بجے تہجد پڑھ لیجیے، 2 رکعت جو میں نے آپ کو بتایا، یہی تراویح جس کو ہم کہتے ہیں، اور آخری میں وطر پڑھ لیجیے. فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے وطر ہو جانی چاہیے آپ کی. وطر ہونے کے بعد پھر آپ سحر کیجیے، فجر پڑھیے. رات کا ثواب، تہجد کا ثواب اور رمضان کی عبادت کا ثواب جو ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے. پچھلے صغیرہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو پابندی سے اس کو پڑھے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور حدیث حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان میں رات کی نماز یعنی تہجد 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 4 رکعت پڑھتے اور اس کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 4 رکعت پڑھتے جس کے طول اور حسن کا کیا کہنا، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے. 4 مطلب 2 کر کے پڑھتے تھے. مطلب پہلی والی 4 بہت لمبی ہوتی تھی. اللہ کے رسول تو 1 رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ ال عمران دونوں 3.5 4 پارے ایک ہی رکعت میں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تو کیا خوب کہنا تھا. لیکن ہم میں جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے اور جتنے سورہ یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے یہ اللہ کے رسول کی نماز تھی. چلیے
نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا۔ نماز تراویح 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے۔ وطر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے، جیسے آپ نے 2 کر کے 8 رکعت پڑھی تہجد یا تراویح جس کو ہم کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول جو ہے وطر کیسے پڑھتے تھے؟ 3 رکعت کو پہلے آپ 2 رکعت پڑھتے اور سلام پھیر دیتے، پھر 1 رکعت اکیلی پڑھتے آپ۔ اس طرح سے آپ پوری نمازوں کو آڈ میں کنورٹ کر دیتے، آخری میں 1 رکعت پڑھ کے۔ جیسا کبھی آپ کا دل چاہتا تو آپ وطر کی 5 رکعت پڑھتے، 2 پھر 1۔ تو یہ سنت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء فجر کے درمیان 11 رکعت نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے، پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وطر بنا دیتے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو صرف 3 دن نماز پڑھائی۔ یہ ثابت ہے حدیث سے کہ صرف 3 دن ہی صحابہ نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، بعد میں سب نے اپنی اپنی انفرادی پڑھی۔ ٹھیک ہے، مطلب کوئی شخص اگر انفرادی بھی پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھتا ہے جماعت سے مسجد میں، سنت پڑھ کر آتا ہے، پھر گھر آ کر اپنی جو ہے وہ تراویح پڑھتا ہے، لیکن اب قرآن یاد نہیں ہے، ایک موقع ہے، حافظ صاحب آئے ہوئے ہیں، پورا قرآن سنا رہے ہیں، تو آپ کا ریویژن ہو جاتا ہے، تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ اکیلے بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہے۔ ویسے تو عورتیں تمام نمازوں کے لیے جا سکتی ہے، اگر وہاں پر عورتوں کے لیے علیحدہ نظم ہے، پردے کا نظم ہے، تو عورتیں مسجد میں جا سکتی ہے۔ دنیا بھر کی تمام مساجد میں آتی ہے، صرف اپنے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کو چھوڑ کر۔ یہاں پر بھی ابھی بہت سارے مسجدوں میں شروع ہو چکا ہے ویسے۔ ٹھیک ہے، چلیے، حدیث لمبی ہے، میں نے مختصر سے آپ کو یہاں پر بیان کر دیتا ہوں کہ عورتیں بھی جا کر جو ہے نماز پڑھ سکتی ہے۔ چلیے، وطر کی تعداد 1، 3 یا 5 جتنی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وطر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمے ہے، البتہ تو پسند کرے وہ 5 پڑھے، جو پسند کرے 3 پڑھے، جو پسند کرے وہ 1 ہی پڑھ لے لیکن پڑھے۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ کوئی 1 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی، جبکہ نمازیں آدھی ہو جاتی ہے، عشاء کی آدھی ہو جاتی ہے، 4 کی 2 ہو جاتی ہے، لیکن آپ وطر نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں بھی وطر پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، چلیے، 1 تشہد اور 1 سلام سے 3 وطر پڑھنا مسنون ہے، مطلب یہ سنت طریقہ ہے، اللہ کے رسول نے اس کو پسند کیا۔ ٹھیک ہے، 1 تشہد 1 سلام سے 3 وطر پڑھنا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے، مطلب آپ 3 رکعت پڑھ کر 1 رکعت سلام بھی پھیر سکتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وطر کو مغرب سے مت ملاؤ، مطلب مغرب کی طرح مت بناؤ۔ تو مغرب کی طرح مت بناؤ کا مطلب کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت جو وطر پڑھتے تھے، پہلی رکعت مغرب کی، دوسری رکعت میں ہم تشہد میں بیٹھتے نا، اللہ کے رسول جو ہے دوسری رکعت میں تشہد میں نہیں بیٹھتے تھے۔ ہم لوگ بیٹھتے ہیں وطر میں، نہیں بیٹھتے، اللہ کے رسول دوسری رکعت میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے، صرف آخری رکعت میں 1 تشہد کرتے تھے۔ حدیث نسائی کے اندر ہے، حضرت ابی بن کعب اس کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 3 رکعت میں سے پہلی میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے، دوسرے میں سورہ کافرون پڑھتے، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل واللہ پڑھتے، اور سلام کے آخر یعنی تیسری رکعت میں ہی سلام پھیرتے، یعنی تشہد میں آپ صرف آخری رکعت میں بیٹھتے، مطلب دوسری رکعت میں آپ تشہد میں نہیں بیٹھتے۔ اسے نسائی نے نقل کیا ہے، اسے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ وطر میں دعائے قنوت رکوع سے قبل اور بعد دونوں طرح پڑھی جا سکتی ہے۔ دعائے قنوت جو پڑھی جاتی ہے آخری رکعت میں، آپ رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو سنت سے ثابت دعائے قنوت نازلہ جس کو کہتے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، ہم لوگ جو پڑھتے ہیں دعائے قنوت وہ الگ ہے، وہ دعا بھی سنت میں ہے، اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، وہ دعا بھی ثابت ہے، لیکن وطر میں جو آپ دعا پڑھتے تھے وہ یہ والی دعا تھی، آپ اس کو سرچ کر لیجئے، بعد میں آپ یاد کر لیجئے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، جو دعا شروع ہوتی ہے آپ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ چلیے، اس کو روایت کیا ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے، یہ حدیث نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی کے اندر نقل کی گئی۔ چلیے،
अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ये भी एक मसनून दुआ है, ठीक है, इसको भी पढ़ा जाया कर सकता है, इसको पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, 3 रात से कम वक्त में कुरान करीम का खत्म करना पसंदीदा अमल नहीं है। हमारे पास शबीना होता है, मालूम आपको शबीना? शबीना एक कुछ मस्जिद में होता है औरंगाबाद में, दो रातों में, यानी 2 दिन में पूरा कुरान कंप्लीट, 15 पारे एक रात, 15 पारे दूसरी रात, और जो रफ्तार रहती बस सुपर स्पीड, कुछ समझ में नहीं आता है क्या पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुरान पढ़ने का हक नहीं है। सिर्फ आखिरी में सुने आता तालमून, बाकी कोई कुछ भी नहीं आता, फिर यालमून, बस इतना सुने आता, बाकी टट टट जो चलता है स्पीड से, आपको कुछ भी नहीं समझेगा। तो ये कुरान का मजाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर इसके रावी है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने 3 दिन से कम वक्त में कुरान को पढ़ा उसने कुरान को समझा ही नहीं। अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया है। 3 दिन से कम वक्त में नहीं पढ़ सकते। मेरे ख्याल से अगर 3 दिन में कोई पढ़ेगा तो बहुत मुश्किल होता है, मतलब 10 पारे एक दिन में पढ़ना है। तो ये आप देखेंगे इसका मजाक बन जाएगा कुरान का। ये सही से ना आप समझ पाएंगे न सुन पाएंगे, समझना तो दूर की बात है, आप सुन भी नहीं पाएंगे। तो ये ऐसा कोई ना करे, बेहतर ये है कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़े। अल्लाह ताला को वो इबादत ज्यादा पसंद है जो थोड़ी की जाए लेकिन मुसलसिल की जाए हमेशा, बनिस्बत उस इबादत के जो कभी कभार की जाती है और बहुत ज्यादा की जाती है लेकिन मुसलसिल नहीं है। तो बेहतर है कि हम इसको थोड़ा थोड़ा समझ कर अच्छे से खुश लहानी के साथ पूरे उसके जो है मखरज वगैरह अदा करके ऐसे शख्स के पीछे पढ़े जो उसको अच्छे से सुनाए, या खुद भी हम पढ़े तो आहिस्ता से आराम से ठहर ठहर कर पढ़े, जो कुरान का हक है। एक रात में कुरान खत्म करना शबीना ये खिलाफ सुन्नत है, जैसा भी मैंने आपको कहा। 2 रात वाला तो 1 रात वाला भी रहता है, ठीक है। हजरत आयशा फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी पूरा कुरान 1 रात में खत्म नहीं किया, ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पूरी रात कयाम किया, यानी पूरी रात गुजारी, ऐसा भी नहीं हुआ। मतलब आप इबादत भी करते थे, थोड़ा सोते भी थे। तो ये आप बोलेंगे अच्छी बात है, ये तो बहुत सही बात बताया, थोड़ा सोना भी चाहिए। लेकिन आप लोग जो सोते हैं सीधा शहरी के आखिरी के 5 मिनट जब बचते ना तब उठते हैं आप लोग, बराबर है कि नहीं है? आपके शटर आधे गिरे हुए रहते, वैसे ही खाना चालू रहता है आप लोगों का। तो खैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सोते थे, थोड़ी इबादत भी करते थे, लेकिन वो हमारी तरह आप और सहाबा जो है फजर के बाद लंबा नैप नहीं मारते थे जोहर तक का। गुनाह नहीं है, कोई अगर रात भर इबादत करता है तो फजर के बाद सो सकता है, ठीक है। हो सकता है अब काम काज नहीं है, जरूरी नहीं है उसको बाहर जाना, अल्लाह ताला ने वक्त दिया है तो रात भर इबादत करे, थोड़ा सुबह सो जाए, थोड़ा आराम कर ले। लेकिन इतना खतरनाक ना सोए कि आपकी जोहर असर में हो रही है। अरे बराबर है कि नहीं है? कुछ लोग रहते डायरेक्ट असर में उठते, बोले रात भर जागा मैं, तो जोहर गायब। तमाम उलमा इस पर वो का इत्तेफाक है, बड़े जो जय्यद उलमा है वो कहते, जिसमें इमाम उसैमीन भी जो है, जिसको हम कहेंगे शेख उसैमीन इसमें शामिल है, बड़े मुफ्ती जो है गुजरे हैं अरब के, वो कहते हैं कि जो शख्स फर्ज नमाज नहीं पढ़ता और रोजे रखता है उसके रोजे उसको कोई सवाब नहीं देंगे। रोजा रखता है और फर्ज नमाज नहीं पढ़ता है तो उसके रोजे रखने का कोई फायदा नहीं। कहा क्योंकि अल्लाह के रसूल की सुन्नत से साबित है, जो शख्स मुसलमान होता है अल्लाह के रसूल उसको पहले ताकीद करते हैं 5 वक्त की नमाज, उसके बाद तमाम चीजें, ठीक है। तो इसका आप ख्याल रखें, नमाज ना छूटे आपकी। सजदे तिलावत में ये मसनून दुआ पढ़नी चाहिए जो सुन्नत से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे तिलावत में ये दुआ पढ़ा करते थे। सजदा वजीह लिल्लज़ी खलक़हु व शक्क समअहु व बसरहु बिहौली व कुव्वती, इसे अबू दाऊद, तिरमिजी और निसाई ने नकल किया है। हम लोग सजदे सहू में सुभान रब्बिल आला पढ़ते, जो कुरान का सजदे आता है,
جبکہ سنت سے ثابت یہ دعا ہے جس کو پڑھنا چاہیے، یاد نہ ہو تو اس کو یاد کر لے، آدھی لائن کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فرضوں کے علاوہ باقی نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے۔ فرض نماز کے علاوہ کوئی شخص کا شوق ہے کہ بڑے سورے پڑھے لیکن یاد نہیں ہے، تو آپ تنہائی میں 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو آپ ہاتھ میں قرآن لے کر پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ میں قرآن لے کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ رکوع کے لیے جائیں گے تو اس کو بند کر دیں گے، آپ نشانی بنا دیں گے وہاں پر، اور نزدیک میں ایک چھوٹا سا اسٹول ٹیبل رکھیے، اس پہ قرآن رکھ دینا اور آپ نے رکوع میں چلے جانا، سجدے کرنا، پھر جب کھڑے ہوں گے تو پھر ہاتھ میں لے لینا، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے تعلق سے حدیث حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا زکوان، اس کو قرآن کا شوق تھا تو قرآن کو دیکھ کر نماز میں پڑھا کرتا تھا، اسے بخاری میں نقل کیا گیا ہے۔ اور جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر، اللہ کے رسول کو جس چیز کی خبر ملے اور آپ نے اس شخص کو اس چیز سے نہیں روکا ہو تو وہ بھی سنت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرض نماز میں نہیں، نوافل کے اندر یعنی تراویح کے اندر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے عبادت کرنی چاہیے، تکلیف اور تھکاوٹ محسوس ہو تو چھوڑ دینی چاہیے۔ مطلب آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، امام صاحب مطلب اچھے دلچسپی سے پڑھا رہے سکون کے ساتھ، لیکن آپ بہت تھکے ہوئے، بہت زیادہ تھک کر چور ہو چکے۔ تھکے ہوئے کا مطلب وہ نہیں ہے آپ لوگوں کو تو 1 منٹ بھی کھڑے کرے تو تھکے ہوئے رہتے آپ لوگ، وہ آپ کو دل سے ریئلائز کرنا ہے کہ یہ میرے لیے برڈن ہو رہا ہے۔ تو ایسا جب آپ کو محسوس ہو تو آپ جتنا دل چاہے اتنی رکعتیں پڑھیں اور پھر آپ چلے جائیں۔ بوجھ رکھ کر، تکلیف اٹھا کر نوافل ادا کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے حضرت میمونہ کے بھانجے ایک بار آپ سے ملنے کے لیے آئے، آپ کے گھر پر رک گئے۔ حضرت میمونہ یہ ہماری امہات المومنین میں سے، تو اللہ کے رسول جب حضرت میمونہ کے گھر پر تھے تو ان کے بھانجے آئے، رات میں وہیں رک گئے، اور رات میں جب وہ جاگے تو دیکھا اللہ کے رسول اٹھے، وضو کر رہے ہیں، تہجد کے لیے کھڑے ہو رہے۔ تو حضرت میمونہ کے جو بھانجے وہ کہتے مجھے بھی شوق آیا کہ میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھوں۔ میں جا کر اللہ کے رسول کے لیفٹ سائڈ کھڑا ہو گیا، دو لوگوں میں جماعت بن سکتی ہے مطلب۔ اللہ کے رسول نے دوران نماز ایسے میرے بالوں کو پکڑا اور مجھے کھینچ کر اس طرف لے کر آ گئے، مطلب مقتدی رائٹ سائڈ کھڑے رہے گا، امام لیفٹ میں اور مقتدی رائٹ میں۔ تو کہا کہ پھر مجھے لا کر اللہ کے رسول نے ادھر کھڑے کر دیا اور آپ نے تلاوت کی، اور آپ کی تلاوت کا کیا کہنا، آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، رکوع نہیں کیا، 2.5 پارہ ہو گیا۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران پڑھی، دیکھیے سیکوینس آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ پہلے کون سی آتی ہے، معاف کیجیے، سورہ آل عمران آتی ہے، لیکن آپ نے پہلے سورہ نساء پڑھی، سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء، پھر سورہ آل عمران پڑھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس میری ہمت ختم ہو گئی، میں واپس جا کے سو گیا، مطلب نفل رکعت تھی تو انہوں نے توڑ بھی دی اس کو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، مطلب ان کے لیے مشکل جا رہا تھا وہ، ٹھیک ہے۔ تو جب تک آپ کے اندر شوق ہے اور آپ میں تھکاوٹ نہیں ہے آپ نفل نمازیں پڑھ سکتے۔ ہاں فرض نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ کسی بھی حال میں، نہیں تو آپ بولیں گے میں بہت تھکا ہوا ہے زور نہیں پڑتا میں، نہیں گناہ ہوگا، جان بوجھ کر جو نماز چھوڑ دے وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ چلیے، عبادت میں اعتدال ہونا چاہیے، اعتدال مطلب ماڈریٹ، سمجھا آپ کو، بہت شارٹ میں بھی نہیں فٹافٹ پڑھ رہے اور بہت زیادہ حد سے زیادہ طویل کر دے رہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ماڈریٹ ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرتے تھے، کبھی نہیں تھکتے جب تک عبادت، معاف کیجیے گا، جب تک عبادت کرتے جب تک آپ تھکتے نہیں، جب تھک جاتے تو آپ نماز روک دیتے، مطلب نماز ختم کر دیتے، سلام پھیر کر پھر آپ بیٹھ جاتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے جو ہے روایت کیا ہے۔ چلیے، یہ تھا تراویح اور قیام اللیل یعنی تہجد کے تعلق سے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، روزے کی رخصتی کے مسائل۔ روزے کی رخصتی مطلب رخصتی چھوڑنے کے، کون روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ رخصت مطلب وہ بائے بائے والا رخصت نہیں ہے، ٹھیک ہے، رخصت مطلب چھوڑ دینا، نہیں رکھنا، ٹھیک ہے۔ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست۔ اس کو تھوڑا دھیان سے دیکھو آپ،
کچھ میں کہا گیا ہے کہ نہ رکھے بعد میں قضا کرے, کچھ میں آپشن دیے گئے ہیں چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے, مطلب انسان اپنی طاقت کے حساب سے. تو نمبر 1, سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں بھی درست ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ تو وہ کثرت سے اصل میں روزے رکھنے والے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے تو رکھ چاہے نہ رکھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو مسافر کے لیے اس کی طاقت کے حساب سے اس کو لگتا ہے میں رکھ لوں گا آرام سے بنا کوئی تکلیف کے تو رکھ لے, اور اس کو لگتا ہے کہ نہیں میں نہیں رکھ پاؤں گا میرے لیے مشکل ہوگی تو وہ نہ رکھے. بہت زیادہ سامان ہے وزنی, بہت زیادہ لوگوں کی ذمہ داری ہے, بھاگ دوڑ کرنا ہے, سفر ایسا ہے, سواری درست نہیں ہے, تو وہ چاہے تو روزہ چھوڑ دے, بعد میں وہ آ کر کیا کرے گا؟ قضا کرے گا. چلیے, حیض اور نفاس والی عورت مذکورہ حالات میں روزے رکھے نہ نماز پڑھے, البتہ بعد میں روزے کی قضا ادا کرے, نماز کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو عورت حیض سے ہو, جو ایام حیض جو اس کے مخصوص دن ہوتے ہیں جو بھی ہیریڈیٹی کے مطابق ہوتے ہیں, ان دنوں میں اس کو معاف ہے نماز نہیں پڑھنا ہے اس کو بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے, نماز معاف ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اس کو اس چیز کا درد رکھا ہے جو حیض سے عورت ہوتی ہے جس کی اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے بدلے میں کمپنسیشن اللہ تعالیٰ نے نرمی کیا کیا؟ نماز معاف 5 وقت کی ریلیکسیشن دیا. ٹھیک ہے, لیکن ان دنوں میں جو روزے چھٹیں گے وہ روزے معاف نہیں ہیں. جتنے چھٹے ہیں 4 5 6 7, آپ کو عید کے بعد کتنا بڑا چانس ہے؟ عید کے دن سے لے کر عید کا دن جب چلا جائے گا تو اس سے لے کر کب تک؟ آنے والے رمضان سے پہلے تک یعنی شعبان تک پورے 11 مہینے کا وقت ہے. جو چاہے ایک ساتھ پورے روزے رکھ لے, جیسے 7 چھوٹ گئے تو 7 روزے ایک ساتھ رکھ لے, ایک کے پیچھے ایک. نہیں ہو پا رہا ہے ایک مہینے میں یہ ایک دن 8 رکھے, ایک مہینے میں 2 رکھے, 2 اس طرح کسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہے. اگر اس نے نہیں کیا اور اگلا رمضان بھی آ گیا پھر دیکھا جائے گا اس کی مجبوری کیا تھی. اگر مجبوری جینوین ہے تو اس کو پھر اور چانس ہے, لیکن اگلی بار اب کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ قضا پلس ایک مسکین کو کھانا کھلانا ایک روزے کے بدلے, مطلب اب ڈبل پینلٹی ہوگی, روزے کی قضا اور ایک مسکین کو کھانا کھلانا. پھر بھی وہ نہ رکھے, جان بوجھ کر چھوڑ دے اور قضا کو پورا نہ کرے تو گنہگار ہوگی, اس کا گناہ ملے گا. اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑنا ایسا ہے اگر پوری زندگی اس کے بدلے روزے رکھنا چاہیں گے تو روزہ نہیں ہونے والا, لیکن یہ مجبوری سے چھوٹا ہے اس لیے آپ کو آپشن یہ دیے گئے ہیں. دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کو روزہ رکھنے کی رخصت ہے, بعد میں قضا کرنا پڑے گی. ایک عورت جو پریگننٹ ہے یا جو بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دونوں حالتوں میں کمزوری آ جاتی ہے, لیکن اس میں آپشن ہے. جیسے حیض اور نفاس جو ہے, حیض تو میں نے آپ کو بتایا, نفاس مطلب جو بچے کی ولادت عورت کرتی ہے, جو بچہ اس کو پیدا ہوتا ہے تو اس کے نفاس کے دن ہوتے ہیں جو تقریباً کم و بیش 30 سے لے کے 40 کے درمیان ہوتے ہیں. ان دنوں میں بھی اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دنوں میں تو حیض اور نفاس میں روزہ رکھنا ہی نہیں ہے, بعد میں قضا کرنا ہے. لیکن یہ جو 2 کیس ہے, دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت, ان کو آپشن ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ طاقت ہے ان میں وہ رکھ سکتے ہیں تو رکھے, ان کو لگتا ہے لیکن نہیں روزہ رکھنے سے دودھ نہیں آئے گا, بچے کو نہیں ملے گا, بچے کو تکلیف ہو جائے گی, یا جو حمل سے عورت ہے اس کو تکلیف ہو جائے گی چلنے پھرنے میں, تو وہ پھر کیا کرے؟ قضا کر لے, ابھی نہ رکھے بعد میں. تو اس کو دونوں آپشن ہے مسافر کی طرح, چاہے تو رکھے چاہے تو بعد میں قضا کرے. اب غور سے سنیے حدیث. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتی, نہ روزے رکھ سکتی ہے, اور دین میں کمی کی یہی اس کی وجہ ہے. اور کہا کہ یہی وجہ ہے کہ عورت دین میں تھوڑی کم ہو جاتی ہے کیونکہ اتنے دن اس کو جو رخصت ملی ہے وہ ٹچ میں نہیں ہے نا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا تھا کہ عورتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو. وجہ یہی ہے کہ کچھ چیزوں میں وہ نیکیوں میں پیچھے ہو جاتی ہے نا مردوں کے مقابلے میں, تو آپ نے اللہ کے رسول نے آپشن بتایا کہ تم لوگ صدقہ اور زکات زیادہ کیا کرو, مطلب زیادہ صدقات کیا کرو تاکہ نیکیوں میں تم آگے بڑھو.
ٹھیک ہے، چلیے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک الکعبی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے یعنی بعد میں رکھنے، نصف نماز کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے، لیکن وہ بعد میں اس کو قضا کرے گی۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے، اس کی بعد میں قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہے۔ ایک آدمی تھا، اس نے جوش میں روزہ رکھ لیا، سفر کے لیے نکل گیا، لیکن بعد میں اس کو تکلیف ہو گئی، اس کو احساس ہوا کہ اب وہ نہیں رکھ پائے گا، تو وہ مجبوری کی حالت میں روزہ توڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کو قضا کرنی ہوگی۔ جو ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مکہ پر چڑھائی کی تو روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب مقام قیدہ کے قریب آئے تو عفان کے درمیان ایک چشمہ ہے، وہاں پہنچنے پر مغرب سے پہلے روزہ کھول لیا اور اس کے بعد پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، مطلب آپ نے روزے کو توڑ دیا تھا، اور کچھ صحابہ نے بھی توڑا تھا بعد میں، لیکن اس کو مکمل کیا گیا، بخاری کی روایت ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہم ان لوگوں کی لسٹ دکھ رہے ہیں جن کو روزے کی رخصتی ہے، اس میں کچھ ایسے ہیں جن کو آپشن ہے، چاہے تو رکھے یا نہ رکھے، اور کچھ ایسے کہ رکھنا ہی نہیں ہے، وہ بعد میں قضا کرنا ہے، وہ آپ کو یاد رکھنا ہے، دھیان سے سنیے، ٹھیک ہے۔ چلیے، بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ کسی ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ حدیث سنیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ اسے دارالقطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ایک دن کا، ایک وقت کا۔ ابن عباس کا اپنا قول ہے 2 وقت کا، حدیث میں ایک ہی وقت کا ہے ذکر، لیکن ابن عباس نے اپنی طرف سے کہا کہ 2 وقت کا کھانا کھلائے، تو حدیث میں تو ایک کا ہی ذکر ہے، لیکن 2 وقت کا کھلا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ وہی حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی طرف سے کہتے ہیں، وہ حدیث کا پارٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ چلیے، تو اب ایسا بوڑھا آدمی جو بہت کمزور ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بڑھاپے میں ہوتا ہے ایسا، اس لیے کہتے ہیں جوانی میں عبادت کرو، بڑھاپے میں بہت ساری عبادتوں سے آپ محروم ہو جاتے ہیں، سجدے نہیں کر سکتے، جھک نہیں سکتے، مسجد جا نہیں سکتے، زیادہ ثواب حاصل نہیں کر سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، لمبے لمبے قیام نمازوں میں کھڑے نہیں رہ سکتے۔ لیکن ہمارے پاس تو الٹا ہے، نوجوان بچے میں نے دیکھا مسجدوں میں پیچھے آخری صف میں دیوار میں ٹیکا لگا کر بیٹھے رہتے ہیں، جیسے امام صاحب رکوع میں جاتے پورے بھگتے ہوئے جاتے رکوع میں۔ ویسے تو ایسی نماز ہوتی بھی نہیں جو آپ ڈائریکٹ رکوع میں لے لیتے ہیں جا کر، درست نہیں ہو، کسی سے بھی پوچھیے۔ بیچارے ضعیف لوگ کھڑے آگے پہلے صف میں، بیچارے تھر تھر کرتے ہوئے کھڑے ہوئے، اور یہ نوجوان مست آرام سے بڑی بڑی ڈکاریں لے کر مغرب کے پورے افطار کی ڈکاریں نکالتے بیٹھے وہاں پر۔ جوانی ایک وقت ہے عبادت کا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا، جمع کرنے کا۔ بڑھاپے میں بہت کمزوریاں ہوتی ہیں، تو اس لیے اجازت دی اسلام نے کہ اگر ایک بوڑھا آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو ایک وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلائے، 2 وقت کا کھلائے تو بہتر۔ شوگر پیشنٹ ہے، ہائی شوگر، کچھ لوگوں کو من دے گا ہلکی سی شوگر بھی آ گئی تو روزے نہیں رکھتے، وہ میرے کو شوگر ہے، سمجھا کہ آپ کو ایسا کرتے نہیں کرتے لوگ، نہیں، سیویئر ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں آپ مت رکھیے، بیماری بڑھ جائیں گی، شوگر اٹیک آ سکتا ہے، ہائی بی پی کے شکار ہے، لو بی پی کے شکار ہے، بیماری ہے، تو کیا کرے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ٹھیک ہے۔ چلیے، ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلا بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کا حاملہ ہونا، اسی طرح عورت کا جو ہے حیض سے ہونا، یا جو ہے سفر میں ہونا انسان کا، اور وہ روزے کا شوق اگر رکھتا ہے
لیکن بعد میں روزہ نبھا نہ سکے تو ایسے اسے روزہ توڑ دینا چاہیے. لیکن کچھ شرطوں میں تو روزہ رکھنا ہی نہیں, حیض اور نفاس کا میں نے پہلے کہا. اس کے علاوہ دوسرے اس میں اگر وہ شوق سے رکھ لے لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ وہ نبھا نہیں پائے گا, بوڑھا آدمی تھا, پیشنٹ تھا, لیکن روزہ رکھا لیکن چکر آ رہے, تو اب روزہ توڑ دے, کوئی گناہ نہیں ہے. چلیے, یہ تھے روزے کے رخصتی کے مسائل. اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آخری میں آپ پوچھ لیجیے. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ابھی ہوتی ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ, دور کے ساتھ ساتھ کچھ نئے مسائل پیش آتے ہیں, تو اگر آپ کے ذہن میں ایسا کوئی سوال آتا ہے تو آپ لاسٹ میں مجھ سے پوچھ لینا, ٹھیک ہے. چلیے, قضا روزوں کے مسائل. اب جو جس نے روزے رمضان میں چھوڑے تھے مجبوری کے تحت, جہاں ان کو رخصت دی گئی تھی, اب اس کے قضا کیسے کرے. فرض روزوں کی قضا آئندہ رمضان آنے سے پہلے کبھی بھی ادا کی جا سکتی ہے. میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں, وقت کی کمی ہے اس لیے. حضرت عائشہ اس کی راوی ہے, بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. اگلے رمضان سے پہلے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. صرف آپ کو روزے کب نہیں رکھنا ہے پتا آپ کو, عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے, بقرعید میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے, اور اس کے بعد 3 دن ہے ایام تشریق, ٹوٹل ہو گئے 5 ڈیز. یہ 5 ڈیز روزہ رکھنا حرام ہے. عید الفطر ابھی جو آئیں گی, اس کے بعد آئیں گی عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن ہے, یہ 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ مناتے ہیں ہم, 10 ذی الحجہ, 11 12 13, ان کو ایام تشریق بولتے ہیں. 13 تک ایام تشریق, مطلب ایام تشریق کھانے پینے کے دن کو کہا جاتا ہے, روزہ رکھنا حرام ہے. اب کچھ لوگوں نے مسلک میں اپنے اتنا ہی رکھا ہے, 10 11 12, 13 کو شامل نہیں کیا, جبکہ صحیح حدیث میں 13 بھی ایام تشریق ہے. آپ روزہ رکھیں گے حرام رہے گا. تو یہ روزہ 5 دنوں کے علاوہ آپ کبھی بھی بعد میں رکھ سکتے ہیں. چلیے, اس کے بعد فرض روزوں کی قضا متفرق طور پر یا لگاتار دونوں طریقے سے کی جا سکتی ہے. اس کے بھی راوی حضرت عائشہ ہے, اس کو بھی جو ہے دارالقطنی نے روایت کیا ہے. یہ حدیث صحیح ہے, مطلب ایک ساتھ پورے بھی رکھ سکتے ہیں قضا جتنے ہیں, یا چھوڑ چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں, گیپ سے بھی رکھ سکتے ہیں, جتنا چاہے اتنا گیپ, اگلے رمضان تک چانس ہے. مرنے والے کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے. اس کو تھوڑا سمجھ لیجیے. حضرت عائشہ فرماتی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص مر جائے اور اس پر روزے فرض رکھنے باقی ہو تو اس کا وارث اس کو پورا کرے گا. بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. مطلب اس کا کچھ لوگ غلط مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ کسی کے والد تھے, والدہ تھی, رمضان میں انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے, اب رمضان کے 30 روزے تھے, 15ویں روزے کو انتقال ہوا, تو لوگ سمجھتے پورے 30 روزے ان کے بدلے کے اپنے کو رکھنا پڑیں گے, ٹینشن میں آ جاتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ جو روزے ان کے اوپر قضا تھے, جیسا ایک رمضان سے روزے رکھنے تھے, کسی وجہ سے, کوئی بھی ریزن کی وجہ سے انہوں نے روزے چھوڑ دیے, اور انہوں نے نیت کی تھی کہ بعد میں قضا کریں گے, جو بھی ریزن تھا, اینی ریزن, لیکن قضا کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو جائے تو وہ روزے آپ کو رکھنا پڑیں گے. یعنی اولاد کو, بیٹا یا بیٹی کوئی بھی رکھ سکتے ہیں. آپ اپنے والد والدہ, دادا دادی, نانا نانی, کسی کے بھی روزے آپ رکھ سکتے ہیں, وارث, ٹھیک ہے, تو آپ ان کے بدلے روزہ رکھ سکتے ہیں. اس لیے جس کے روزے قضا ہو, اپنے جو ہے گھر میں اپنے والدین کو, بھائی بہن کو بتا دینا چاہیے کہ میرے اتنے روزے باقی ہے. جنرلی بہنیں آپس میں ویسے ڈسکس کرتی ہے, میرے اتنے روزے باقی ہے, مجھے بعد میں رکھنا ہے, یاد دلانا, ہم لوگ ساتھ میں رکھیں گے. کسی کے ایک ساتھ چھٹے رہتے ہیں, والدہ بھی بولتی ہے بیٹی کو اپنے کو روزے رکھنا ہے, تو وہ یاد رکھے, تاکہ اگر آپ اس دنیا سے چلے جائے تو آپ کا وہ قرض ادا ہو. ورنہ کیا ہوگا, آپ چلے جائیں گے اور آپ کے روزے رہ جائیں گے, حساب ہوگا قیامت کے دن. ٹھیک ہے, چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. کسی شخص نے پورا سال قضا روزے نہ رکھے اور دوسرا رمضان بھی آ گیا تو موجودہ رمضان کے روزے کے بعد گزشتہ رمضان کے قضا کے ساتھ ساتھ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. ابو ہریرہ اس کے راوی ہے, حدیث دارالقطنی میں نقل کی گئی ہے, میں نے پہلے بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے, چلیے. نفلی روزے کی قضا ادا کرنا واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. کسی نے نفلی روزے کی نیت رکھا تھا, نہیں رکھ سکا, محرم کا روزہ نیت رکھے تھے آپ نے, ٹھیک ہے, 9 ذی الحجہ کا روزہ آپ نے نیت کی تھی لیکن نہیں رکھ سکے,
تو اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو قضا کرے اس کی، اگر نہ بھی کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپشن۔ چلیے ہاں غور سے سنیے، چھوٹے چھوٹے مسائل ہے لیکن امپورٹنٹ ہے۔ اگر بادل کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا، پھر بعد میں یقین ہوا کہ سورج غروب ہوا ہی نہیں تھا، اس پر قضا نہیں ہوگی۔ اس طرح سحری کا کھانا کھایا، بعد میں معلوم ہوا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، تب بھی قضا نہیں ہوگی۔ غور سے سنیے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب وہ امور، وہ چیزیں جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے، اپنے پاس چلتا نا ہر چیز میں، ایسا کرے تم نے روزہ مکروہ، تم نے کرے روزہ مکروہ، اور برابر ہر چیز میں روزہ مکروہ۔ لوگ کچھ مزاحیہ سوالات بھی بنا لیتے ہیں۔ ایک جناب نے سوال پوچھے، بولے ہسبینڈ نے وائف کو روزے میں بول دیا آئی لو یو۔ ارے وہ ہسبینڈ نے بول سکتا نا، آپ ہنس رہے کیوں ایسا؟ اس کے لیے جائز ہے نا، وہ بول سکتا ہے نا۔ تو مذاق کے طور پر مفتی صاحب نے جواب دیا، یہ تمہاری نیت پہ ڈیپینڈ رہے گا، اگر یہ جھوٹ رہا تو تمہارا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ وہ مذاق کے طور پر تھا، مذاق کے طور پر انہوں نے کہا تھا، ویسے ٹھیک ہے۔ ویسے ایسے خواہ کے مسئلے نہیں بنانا چاہیے بے وجہ کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ اگر فلاں مسئلہ ہو جائے تو کیا کرے؟ تو حضرت عمر نے اس کو پوچھا، کیا تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ تو کہا نہیں۔ کیا کسی اور کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا پھر وہ سوال کیوں کرتے ہو؟ جب وہ مسئلہ کسی کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس زمانے کے علماء کے ذہن میں وہ بات ڈال دے گا جو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دے دیں گے۔ تو خواہ مخواہ کے سوال پیدا نہ کرو، جو نہیں ہے اس کا سوال پیدا مت کرو۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ تو سب سے پہلے کن چیزوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، مطلب آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے؟ بھول چوک کر کھا لینے اور پی لینے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ٹوٹتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا لے یا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ اکثر ہمارے بھائی بہن جان پہچان والے کچھ کھا لیتے ہیں، کچھ پی لیتے ہیں، تو آپ کے دل میں بھی آرزو ہوتی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کہ میں نے بھول سے کچھ کھایا پیا کیوں نہیں؟ کاش کہ میں بھول سے پورا جوس کا گلاس پی لیتی۔ ہاں، وہ ابھی آپ چھوٹے تو آتا ہے ذہن میں، بعد میں آپ بڑے ہو جاتے، سمجھدار ہو جاتے، تو پھر وہ ایسے سوالات ذہن میں نہیں ہے، بچوں کا ذہن میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خیر۔ تو کسی کے ساتھ اگر ایسا ہو گیا، مطلب ہمارے بہن بھائی جب رہتے تھے ایسا کوئی کھا پی لیتا تھا، اس کو یاد دلاتے تھے روزہ ہے تو وہ جلدی سے رکھ دیتا تھا، تو دوسرا ایک آدھ رہتا تھا ہوشیار چھوٹا، لکی بھول سے بولے پی لیے اور اب روزہ بھی کنٹینیو، بولے کیا بات ہے، بولے ٹھیک ہے۔ کچھ بچے رہتے بہت ہوشیار، اچھے کمنٹس دیتے ہو، ٹھیک ہے ہاں۔ تو خیر، لیکن کس کے ساتھ بھی ہو جائے تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوسرا، مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا روزے کی حالت میں آپ مسواک کرتے تھے، اتنی بار کرتے تھے کہ ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول کی عادت تھی، صبح اٹھنے کے بعد مسواک کرتے، ہر نماز سے پہلے مسواک کرتے، کچھ کھا لیتے تو مسواک کرتے، سونے سے پہلے مسواک کرتے۔ مسواک کے اتنے فائدے ہیں، اینٹی بیکٹیریل، اس میں جو بہت سارے ایسے کیمیکلز ہیں آپ کے دانتوں کو صاف رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے اگر آپ اتنے بار مسواک کریں گے تو کوئی کیڑا نہیں لگے گا، نہ کوئی کبھی دانت خراب ہوگے، نہ اس میں بدبو آئے گی۔ ہاں، جبکہ آج کے جو پیسٹ ہے اکثر تو کارسینوجینس ہے اس کے اندر، ایسے جو کینسر کازنگ ہے، لیکن ہم لوگ پابندی نہیں کر پاتے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت
کو اگر تکلیف نہ ہوتی تو میں اللہ سے دعا کرتا اور مسواک کو فرض کر دیتا. اتنے فائدے ہیں مسواک کے. تو ہم جب مسواک کی بات سنتے اس دن اپنے کو جوش آتا ہے, مسواک خرید کے لاتے ہیں, 2 دن لے کر گھومتے, سب کو بتاتے ہیں, 2 دن کے بعد پھر وہ کدھر پڑا رہتا نہیں معلوم اپنے کو. لیکن بہت فائدے ہیں. 50 60 70 سال کی عمر میں بھی آپ کو دانت ایسے ہی رکھنا ہے جیسے ابھی ہے, تو مسواک کیجیے. چلیے, نہیں میں بھی ریگولر نہیں کر پاتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, چلیے. ہاں, تو مسواک کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں, اللہ کے رسول کیا کرتے تھے. اگلا پوائنٹ, گرمی کی شدت سے کیا غور سے سنتے سب, گرمی کی شدت سے کچھ پی سکتے, ایسا تو نہیں آ رہا ہے کچھ. جیسے میں نے کہا گرمی کی شدت سے تو سب ایسے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں آپ غلط سوچ رہے ہیں. گرمی کی شدت سے روزے دار اگر سر پر پانی بہا لے تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ہاں, حدیث سنیے. حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ایک صحابی نے کہا, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ روزے میں گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. عرب کی گرمی کیسی رہتی ہے آپ جانتے ہیں, مکہ اور مدینہ میں 56 تک کراس کرتا ہے ٹیمپریچر دوپہر کے ٹائم پر. ہم تو برداشت بھی نہیں کر پائیں گے. اس حالت میں وہ لوگ روزے رکھتے تھے. اور آج کا عرب جو ہے اس زمانے کے عرب سے ٹوٹلی مختلف ہے. آج تو گھروں میں ایسی, گاڑی میں ایسی, آفس میں ایسی, دکان میں ایسی, سب جگہ ہے. وہاں پہلے ایسا نہیں تھا. تو گرمی کی شدت ہوتی, اللہ کے رسول سر پر اپنے پانی ڈالتے کبھی کبھار. ہمارے روزے تو اتنے سخت بھی نہیں ہوتے, کتنے آرام سے ہم ٹھنڈک میں بیٹھتے ہیں, اٹھتے, گھر ہمارے کتنے اچھے بنے ہوئے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. انہوں نے ان حالات میں بھی روزوں کو نہیں چھوڑا صحابہ نے. تو پانی سر پر آپ ڈال سکتے ہیں. حضرت ابو بکر عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ایک صحابی نے کہا, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ روزے کی حالت میں گرمی کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. روزے کی حالت میں مزی خارج ہو جائے یا احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, نہ ہی مکروہ ہوتا ہے. مطلب اس کا ذکر پہلے ہو چکا, میں نے آپ کو ڈفرنس بتا دیا تھا طہارت کے مسائل کے اندر. مزی کس کو کہتے ہیں, ودی کس کو کہتے ہیں, اور منی کس کو کہتے ہیں. تو یہ تینوں میں سے کوئی بھی, اگر مرد ہو یا عورت ہو, اگر وہ اس کے جسم سے خارج ہو جاتا ہے لیکن اس کو اس کا مطلب ہوش نہیں تھا, نیند میں تھے, ایسے ہو گیا, یا حالت بیداری میں بھی جان بوجھ کر نہیں کیا اور مزی خارج ہو گیا, تو اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا. مزی اور ودی کی شکل میں نے آپ کو بتایا تھا کیا کرنا ہے. اتنے حصے پر پانی ڈالنا ہے, کپڑے کو دھو لینا ہے, آپ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں, احتلام ہو گیا, آپ دوپہر میں سوئے, روزے کی حالت میں تھے یا سحر کے بعد سوئے اور احتلام ہو گیا, آپ کو لگا کہ کپڑے پر نمی لگ گئی ہے, گیلا پن ہے, آپ کو شک ہوا کہ احتلام ہے, تو آپ غسل کر لیجئے. انشاءاللہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے, وہ غلطی سے ہو گیا. حالت کیا کہیں گے, غیر بیداری میں, آپ بیدار نہیں تھے, ہوش میں نہیں تھے, تب ہوا ہے. تو آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ, قضا بھی نہیں کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے, لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کبیرہ گناہ ہے, بڑا گناہ ہے, اور اس روزے کی تو قضا بھی ہوگی, اور اس کا بدلہ کیسے رہے گا پھر اس کے لیے پھر الگ جو ہے مسائل ہیں. انشاءاللہ کبھی میں آپ کو اس کی جو ہے شرطیں, کنڈیشن بتاتا ہوں. ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. سر میں تیل لگانے, کنگھی کرنے. ہاں, پہلی جو بات میں نے پہلے مسئلہ بتایا اس کی حدیث بتا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے, جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا. کسی وجہ سے جو مزی, ودی یا منی خارج ہوا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلکہ جسم میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی بنیاد پر جو ہے یہ بات یہاں پر مسئلے کو بیان کیا گیا ہے. سر میں تیل لگانے سے, کنگھی کرنے سے, آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا اور پھر اسے تھوک دینا, نگلنا نہیں, مکھی کا حلق میں چلا جانا, یا تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے.
ہوتا ہے کبھی کبھی بڑی آپ ہاتھ رکھے بغیر لنگڑائی لیتے ہاں کرتے اور جانی اور ایک آدھ مچھر اور مکھی کی فلائٹ کریش ہو جاتی ہے اور وہ اندر چلا جاتا ہے. آپ اس کو پھر نکالتے رہتے ہیں, کبھی کبھار وہ نکل بھی جاتا ہے لیکن آپ پریشان رہتے ہیں نا. اصل میں گلے یا کسی اندرونی حصے پر جب وہ جا کر لگتا ہے نا, ٹکراتا ہے, تو آپ کو اس کا فیلنگ وہیں پر رہتا ہے کہ ابھی بھی ہے, وہ بہت دیر پریشان رہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, خیر وہ ایک الگ چیز ہے. ان چیزوں سے آپ کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا اور ٹوٹتا بھی نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ مکھیاں ایسا تو کوئی کرے گا نہیں ویسے. ہاں چلیے, دماغ بہت جگہ جاتے ہیں لیکن بچوں کے, اس لیے کچھ چیزیں میں بولتے رہتا ہوں بیچ بیچ میں. ٹھیک ہے, تو سر میں تیل لگا سکتے ہیں, کنگھی کر سکتے ہیں, سرما لگا سکتے ہیں, اوکے, اور غلطی سے کوئی چیز چلی جائے منہ میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور ہانڈیا کا مزہ یعنی جو کھانا بناتے ہیں نا, اگر علماء نے لکھا کہ کسی کے گھر میں اگر بہت کھانے پر مسئلہ چلتا ہے, مطلب بنانے والے کا دماغ کھا جاتے سب کہ نمک زیادہ, مرچی زیادہ, یہ وہ بہت تنگ کرتے, تو پھر ایسی عورت کیا کریں گی, ہلکا سا اس سالن کو یا اس جو سوپ کو جو بھی چیز بنائی ہے اپنے زبان پہ رکھ کر وہ ٹیسٹ کریں گی کیسا ہے, اور ٹیسٹ سمجھ میں آنے کے بعد پھر اس کو تھوک دیں گی. یہ اجازت ہے. لیکن ٹیسٹنگ کے چکر میں پورا ایک چمچ ٹیسٹ سمجھ میں نہیں آ رہا بولے ابھی بڑا چمچ سے ٹیسٹ کریں گے. ہاں نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. یہ لاجک ہے, کامن سینس ہے, ذرا سے ایک دو خطرے سے سمجھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں غور سے سنیے. روزے دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں بھگو کر بدن پر رکھ سکتا ہے. بہت گرمی ہے, کپڑے کو گیلا کیجئے, اپنے فیس پہ ڈالیے, چہرے پہ ڈالیے, باڈی پہ ڈال دیجئے, آپ کوئی حرج نہیں ہے, آپ ایسا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو اسے تیل اور کنگھی کرنا چاہیے, مطلب کر سکتے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے ناک میں دوا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بشرط یہ کہ دوا حلق تک نہ پہنچتی ہو. نیز روزے دار سرما بھی لگا سکتا ہے. اس زمانے بھی ناک میں دوائیں ڈالی جاتی تھی, تو دوا ڈال سکتے ہیں ناک میں, لیکن ایسی دوا رہنا چاہیے جو حلق میں نہیں جانا چاہیے. کچھ دواؤں کا اثر نہیں, سب دوائیں نہیں جاتی ہیں, کچھ دواؤں کا اثر یہیں تک ختم ہو جاتا ہے آپ کے جو ریسپائریٹری سسٹم ہے نا, حلق سے نیچے جانے سے پہلے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ مقدار میں حلق میں جائیں گی تو پھر نہ ڈالے, افطار کے بعد ڈالے. ٹھیک ہے, چلیے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں روزے دار ہانڈیا یا کسی چیز کا مزہ چکھ کر اسے تھوک سکتا ہے, اس میں حرج نہیں ہے. حضرت عطا فرماتے ہیں کہ روزے دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے, مطلب جان بوجھ کر نہیں, تھوک آ گیا اور اندر چلا گیا, کوئی روزے پر فرق نہیں پڑے گا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مکھی روزے دار کے حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں. ابن عمر فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کپڑا تر کیا اور اپنے جسم پر لگایا گیلا کر کے, اس میں کوئی حرج نہیں. یہ تمام چیزیں بخاری کے اندر ہیں, بخاری کے اندر حدیث میں جو ہے موجود ہے. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اگر کسی پر غسل فرض تھا لیکن دیر سے اٹھا تو وہ پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتا ہے, البتہ کھانے سے قبل وضو کرنا ضروری ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد, حضرت ابو بکر عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کی سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے, بعد میں فجر نماز سے پہلے غسل فرما لیتے تھے. پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ کے پاس آئے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. مطلب حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن حضرت عائشہ سے بھی پوچھا اور حضرت ام سلمہ, دونوں اللہ کے قسم کی ازواج ہے, دونوں نے وہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اپنی بیوی کے ساتھ رات میں جو ہے بغل گیر ہوتے ہیں, ہم بستری کرتے, تو اس کے بعد یعنی جنابت جب ہو جاتی تو صبح میں سحری کے وقت جب اٹھتے تو وضو کر کے کیا کرتے, آپ سحری کر لیتے,
اس کے بعد غسل کرتے اور فجر کی نماز کے لیے جاتے. مطلب اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ کسی کو احتلام ہو جائے، جس کا ہم نے ذکر کیا تھا پہلے طہارت کے مسائل میں، یعنی منی کا خارج ہو جانا، اخراج ہو جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ صبح اٹھ گیا اور وقت کم ہے اور اس کو پتا ہے غسل کرنے جاؤں گا تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، تو کیا کرے؟ وہ پہلے وضو کر لے، سحری اچھے سے کھا لے، اس کے بعد غسل کرے اور فجر کی نماز ادا کرے. یہ دیکھیے دین اسلام نے کتنی آسانیاں رکھی ہے، ہمارے اوپر بوجھ نہیں ڈالا ہے، ہر وقت ہمارے لیے آسانی ہے شریعت میں. صرف جو چند احکامات ہیں اس پر ہمارا ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں نہیں. مطلب اللہ نے آپ پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جتنا آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے، اتنا ہی ڈالا ہے جس کو آپ اٹھا سکتے ہیں. چلیے، تو میں نے جو بات کہی ہے بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. چلیے، گرمی کی شدت سے روزے دار غسل یا کلی کر سکتا ہے. حضرت عمر اس کے راوی ہے اور حدیث جو ہے احمد اور ابو داؤد کے اندر ہے. بہت گرمی بڑھ گئی اور آپ کو روزہ لگ رہا ہے تو کیا کرے؟ غسل کر لے، نہا لے، تو تھوڑا سا انسان کو فریش فیل ہوتا ہے. تو غسل کیا جا سکتا ہے گرمی کی وجہ سے. آپ نے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا یا وضو کر لیا، چہرہ دھو لیا، یا کلی کی، پانی منہ میں لے کر آپ نے کلی کی. غرارے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ڈر ہے کہ پانی چلا جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے. روزے میں پچنے لگوانا جائز ہے. کپنگ، پچنے پتہ ہے نا آپ کو؟ کپنگ جو کرتے ہیں، نہیں پتہ آپ کو؟ ہجامہ، ہاں ہجامہ کہتے ہیں. ہجامہ کی الگ الگ شکلیں ہیں. وہ ہاٹ بالز لگا کر بھی کرتے ہیں جس سے بلڈ باہر نکلتا ہے، یا کٹس لگاتے ہیں، یہاں پر ہاٹ بالز لگائیں گے، بلڈ نکالیں گے. جنرلی سر پر، گردن پر، شولڈر پر، بیک پر اور جوائنٹس پہ، گھٹنوں پہ کیا جاتا ہے. اور یہ سنت بھی ہے پچنے لگوانا، یعنی جس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجامہ. اللہ کے رسول نے کیا اس کو جب آپ حج کے لیے گئے تھے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ جسم کے کچھ پوائنٹس ایسے رہتے ہیں جہاں سے خون کو نکالا جاتا ہے، اور وہ خون جب باہر آ جاتا ہے تو آپ کے بہت سارے درد جو کرونک پینس ہے وہ دور ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. تو ہجامہ سنت ہے، لیکن اچھے پرفیکٹ اور علم رکھنے والے سے کرانا. کچھ لوگوں نے کسی سے بھی ہجامہ کروایا، انفیکشن ہو گیا، زخم بڑھ گئے، نیا مسئلہ ہو گیا. تو جس کو معلومات ہے اچھے، اس سے پرفیکٹ جو ہے اس سے ہجامہ کروانا چاہیے. یہ سنت بھی ہے. تو دیکھیے روزے کی حالت میں ہجامہ کیا جا سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں پچنے آپ نے لگوائے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اسی طرح علماء نے کہا علاج کے طور پر انجیکشن، زخم پر پٹی کرنا، آپریٹ کرنا، آپریشن کرنا کسی کا، یہ روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے. مریض روزے سے بھی ہے، آپ اس کو چھوٹا سا آپریٹ کرنا ہے، کچھ زخم وغیرہ کیا جا سکتا ہے، انجیکشن بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن انجیکشن طاقت کا نہیں ہونا چاہیے. نہیں تو پروٹین کے انجیکشن لے رہے آپ، زبردست لائن چڑھا رہے گلوکوز، نہیں ویسا نہیں. ایسا انجیکشن جو اینٹی بایوٹک ہے، پین کیلر ہے، جو آپ کے جسم کو انرجی نہیں مہیا کرتا ہے، انرجی پرووائڈ نہیں کرتا ہے، صرف بیماری کو دور کرتا ہے، ایسا انجیکشن لگوا سکتے. سمجھا آپ کو؟ اور حلق میں تو آپ کوئی چیز ڈال ہی نہیں سکتے، دوا کھا نہیں سکتے. آپ بولیں گے نہیں تو یہ بھی اینٹی بایوٹک ہے، نہیں وہ کھانے کی چیز نہیں، انجیکٹ کے لیے بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. ویسے آپ لوگ سمجھدار ہیں، تمام چیزوں کو آپ سمجھیں گے. ویسا مس انڈرسٹینڈنگ یعنی غلط معنی میں تو کوئی نہیں لے گا انشاءاللہ. اس کو آگے بڑھتے ہیں. اب وہ امور جو روزے کی حالت میں ناجائز ہے، جن کو آپ بالکل نہیں کر سکتے. کنسپچول ہے ذرا یہاں سے. اب وہ امور جو ناجائز ہے روزے کی حالت میں، آپ اس کو کر ہی نہیں سکتے، وہ کون سے امور ہے؟ ذرا دھیان سے دیکھو. غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں ناجائز ہے. اب بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ تو پورے کرتے ہیں. دیکھیے پھر کتنے لوگوں کے روزے قبول ہوتے ہوں گے اور کتنے لوگوں کے نہیں ہوتے ہوں گے. آپ بولتے ہیں نا لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، نمازی بڑھ رہے ہیں، روزدار بڑھ رہے ہیں، پھر پریشانیاں کیسے آ رہی ہے؟
تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم اگنور کرتے ہیں. دوسری چیزوں میں ہم کیسا دھیان رکھتے ہیں. ابھی آپ نیٹ سی ٹی کا فارم بھرنے جا رہے ہیں, وہ اچانک بول دیتا ہے یہ چیز برابر سے کرنے کا, نہیں تو فارم ریجیکٹ. تو آپ دھیان سے وہ چیز کو 10 بار پڑھتے ہیں کہ فارم میں کیا بھرنا ہے, وہاں پر کیا فیل کرنا ہے. نام میں ذرا غلطی نہیں ہونا, 10 بار ایک دم اسکرین کے نزدیک جا کر چشمہ پہن کے چشمہ لگا کر 2 بار دیکھتے ہیں آپ لوگ. کیوں؟ ریجیکٹ ہو جائے گا. روزے کے بارے میں ایسا کیوں نہیں سوچتے آپ کی یہ کرنے سے روزہ ریجیکٹ ہونے والا ہے, تو میں کیوں نہ اس پر دھیان دو. تو چلیے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا, اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے, کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جو آدمی روزہ رکھے اور اس میں جھوٹ بولتا رہے کثرت سے, کہا کہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. مطلب اس کا دن بھر کیا کیا, اس نے صرف بھوکا رہا, اس کو اس کا فائدہ نہیں ملا. کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. پھل بیچنے والا جھوٹ بولتا ہے اتنے میں لایا ہے, کپڑے والا جھوٹ بولتا ہے اتنے میں لایا, روزے کی حالت میں. خریدنے والے بھی جھوٹ بول رہے, بھیا تمہارے پاس سے لیتے ہر سال, روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہے. اب آپ بتائیے آپ کے روزے کیسے ہوں گے؟ آپ بتائیے روزے قبول کیسے ہوں گے؟ کہاں سے اس میں ثواب آئے گا, ویسا اس کی برکت کیسے آئے گی, اجر کیسے ملے گا؟ وہ بولتا ہر سال بھیا آپ کے پاس سے لیتے ہیں. وہ بولتا میں نے ابھی 1 مہینہ پہلے تو جوائن کرا ہے دکان. دل میں سوچتا ہو 1 مہینہ پہلے دکان جوائن کرا میں نے یہاں پر, انہوں میرے سے کب لیتے تھے سامان. ٹھیک ہے, جھوٹ. بچے والدین سے جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بول کر باہر جاتے ہیں, روزے کی حالت میں. ہاں, لوگ تو عبادتوں میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. قرآن پڑھا آپ نے, بیٹا بولتا ہاں میں نے پڑھ لیا, پورا ہو گیا میرا. تو جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولے, اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے. دن بھر وہ بھوکا رہا, اجر نہیں ملا اس کو. بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روزہ ڈھال ہے, لہذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش بات, گندی بات نہ کرے, بےہودہ پن نہ دکھائے. اگر کوئی دوسرا شخص روزے دار سے گالی گلوچ کرے, اس سے جھگڑا کرے, تو کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں, تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ویسے تو فحش اور گندی بےہودہ باتیں عام طور پر بھی ایک مسلمان کو جائز نہیں ہے, شوبہ نہیں دیتی, سوٹ نہیں کرتی ہے, زیب نہیں دیتی ہے بےہودہ باتیں. آج کل ینگسٹر میں بےہودہ باتیں کیا چل رہی ہے؟ 2 لڑکے بیٹھے ایک لڑکی کا ڈسکشن کرتے ہیں, 2 لڑکیاں بیٹھی ایک لڑکے کا ڈسکشن کرتے ہیں. یہ بےہودہ پن ہے, یہ فحش ہے, اس کو بولتے ہیں فحش. یا ایسی تصویروں کا دیکھنا جس کو آپ کو شریعت نے منع کیا ہے, لڑکے کے لیے کہ نامحرم عورت کو چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں دیکھنا, ویسی عورتوں کے لیے مرد کو چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں سوشل میڈیا پہ دیکھنا. پھر اسی طرح میوزک جو کہ حرام ہے اس کا سننا, یہ سب فحش کی طرف لے جانے والی چیز ہے, بےہودہ چیزوں کی طرف لے جانے والی چیز ہے. روزہ رکھ کر ٹوپی پہن کر صبح صبح فجر کے بعد اسکول کے سامنے نوجوان لڑکے بیٹھے رہتے ہیں. اب کیوں بیٹھتے ہیں آپ کو تو پتا ہے, اب وہ کارپوریشن میں کام تو نہیں کرتے, روڈ جھاڑو تو مارنے آئے ہوئے نہیں ہو, اپنے کو معلوم ہے صبح صبح کیوں بیٹھے ہوئے. روزہ رکھ کر صبح میں جو ہے کرکٹ کھیلا جا رہا ہے اور ایک بال غلط ہو گیا تو وہ گالی دیتا ہے. صبح صبح یا شام کے رات کے وقت لڑکیاں بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں, روزے کا تھوڑا سا ریفریش ہو رہے ہیں, روزے کی حالت میں ہے تو, لیکن پورا بے پردہ ہو کر سب کے سامنے چل رہی ہے بیڈمنٹن, پورے لوگ دیکھ رہے ہیں, آس پاس والے سب. تو یہ آپ نے روزہ رکھا یا آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں, یا بس ایک کلچر ہے, سب رکھے تو رکھنا پڑے گا, لوگ نام رکھیں گے. یہ وہی ہو گیا نا, روزے کا اصل مقصد ختم ہو گیا. آپ کے اندر آنا چاہیے تھا تقوی, پرہیزگاری, نیکیوں میں آگے بڑھنا, اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے اور دوڑ لگانا. یہ روزے کا مقصد تھا. روزہ ڈھال ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا روزہ ڈھال ہے مطلب یہ آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے, اور جو آدمی گناہ سے نہیں بچ رہا مطلب اس کے پاس ڈھال ہے ہی نہیں, مطلب وہ روزے سے ہی نہیں. ہاں, تو یہ یاد رکھیے, فحش چیزوں سے, گندی چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرے. یہ ناجائز ہے روزے کی حالت میں. جو روزے دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو
اس کے لیے بیوی سے بغلگیر ہونا یعنی اس کے قریب زیادہ جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ میں مختصر سے بیان کرتا ہوں کیونکہ دو حدیثیں ہیں، ایک ابو داؤد کی ہے اور ایک جو ہے دوسری بھی ابو داؤد کی ہے، صرف مختصر سے بیان کر دیتا ہوں میں آپ کو۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کیا روزے کی حالت میں اپنے بیوی کو بوسہ لے سکتا ہوں، مطلب کس کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے اس کو منع کیا۔ ایک بوڑھا آدمی تھا جس کی عمر تھوڑی زیادہ تھی، اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اب روزے کی حالت میں اپنی وائف کو میں کس کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے اس کو اجازت دی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب وہ نوجوان تھا، ینگ تھا، ظاہر سی بات ہے وہ اپنے جو ہے خواہش پر قابو نہ پا سکے گا، اور روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے کیا کرے گا؟ پھر وہ سیکچول ریلیشن بنا سکتا ہے، جس وجہ سے اس کا روزہ فسخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کا گناہ ملے گا اس کو۔ اس کا گناہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جو آدمی یا جو عورت ہسبینڈ وائف ہے، روزے کی حالت میں اگر وہ سیکچول ریلیشن اگر کر لیتے ہیں تو ان کو 60 روزے رکھنا ہے۔ کتنے؟ 60 روزے۔ ایک آدمی سے ایسے ہو گیا، وہ آیا اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا۔ صحابہ بہت سچ بولتے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، اب اس کا پینالٹی ہے، کفارہ ہے۔ کیا ہے کفارہ؟ 60 روزے رکھو۔ کہ اللہ کے رسول میری حالت نہیں ہے 60 روزے رکھنے کی، مطلب میں نہیں رکھ سکتا، مطلب وہ کمزور تھا، کچھ وجہ تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں غریب آدمی ہے۔ اللہ کے رسول فرمائے کوئی اس کی مدد کرے گا؟ مطلب کسی دوسرے مسلمان کا کفارہ کوئی دوسرا مسلمان بھی دے سکتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا ٹھیک ہے، کچھ کھجور آئی تھے ایک ٹوکرے میں، وہ لا کر رکھ دی گئی اس کو، تاکہ میری طرف سے تم لے لو اور غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اللہ کے رسول فرمایا ٹھیک ہے، اب یہ کھجوریں لے جا اور جو مدینہ کے سب سے غریب لوگ ہیں ان میں لے جا کر تقسیم کر دے۔ وہ بولا اللہ کے رسول مدینہ میں سب سے غریب میں ہے۔ اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کھجوریں لے اور تو ہی چلا جا۔ شریعت کتنی آسان ہے، اس پر زور نہیں ڈالا، بوجھ نہیں ڈالا اس کو۔ وہ کھجوریں بھی لے کر گیا، گناہ بھی کیا، کھجور بھی لے کر گیا، لیکن وہ ایکسیپشنل کیس تھا۔ لیکن کوئی آدمی اگر ایسا کرتا ہے تو 60 روزے، اور اگر بیمار ہے 60 روزے نہیں رکھ سکتا ہے، کمزور ہے، تو 60 لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یہ اس کا کفارہ ہے، اور روزے کی قضا الگ سے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہاں پر منع کیا گیا ہے کہ کوئی ایسا نہ کرے، اس کی اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے روزے کی حالت میں۔ روایتیں تینوں ابو داؤد کے اندر ہیں، میں نے مختصر سا بیان کر دیا کیونکہ ہم پوری حدیث پڑھیں گے وقت زیادہ چلا جائے گا۔ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچ جائے۔ اسے ابو داؤد نے نقل کیا ہے کہ عام دنوں میں آپ جب وضو کریں گے تو وضو کرتے وقت ناک میں پانی کتنا چڑھانا ہے آپ کو؟ یہ نرم حصے تک، یعنی ہڈی تک اوپر پانی جانا چاہیے پورا، جس سے اچھے سے صفائی ہو، اور لیفٹ ہینڈ کی اس انگلی سے پورا کلین کرے، جو آپ کی صحت کے لیے، ہائیجین کے لیے بہت بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ روزے کی حالت میں ہو تو اس کو ہلکا سا چڑھائے، زیادہ اوپر نہ چڑھائے، کیونکہ چانسز ہے کہ وہ حلق میں چلا جائے گا، پھر آپ شک میں پڑ جائیں گے روزے کے تعلق سے، احتیاط کیجیے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بےہودہ اور فحش اور جہالت کے کاموں سے اجتناب کرنا اور گفتگو نہ کرنا، پہلے بات گزر چکی ہے، ابن خزیمہ میں اس کو نقل کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ کے راوی ہے، کہ جو فحش کام کرتا ہے روزے کی حالت میں اور گالی گلوچ کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں کیا کرتی ہیں اس کے روزے کے اندر اس کے لیے جائز نہیں ہیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا ہے مجھے پتا ہے، لیکن یہ مسائل ہم دیکھ لیں گے، بہت اہم ہے، کیونکہ ابھی پرسوں سے آپ کو تمام چیزیں فیس کرنا ہے۔ علم میں بات رہی تو آپ سیٹسفائیڈ رہتے ہیں۔ آپ دیکھو جو لوگ شک میں رہتے ہیں، مسئلے مسائل پتہ نہیں رہتے نا، تو کئی دن تک پریشان رہتے، میرا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیا کروں ڈاؤٹ میں ٹینشن آتا ہے، اور اپنے پاس مسئلہ کلیئر رہا کہ ایسا ہوا تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا تو ایسا ہوتا ہے، آپ ریلیکس رہتے ہیں۔ اس لیے علم حاصل کرتے وقت دھیان سے، توجہ سے، پورا یکسوئی کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ سننا چاہیے۔ اب روزے کو توڑ دینے والے امور، وہ چیزیں جو آپ کے روزے کو توڑ دیتے ہیں، فسخ کر دیتے ہیں۔ روزے کے دوران جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، پھر
کفارہ بھی قضا بھی. میں نے حدیث آپ کے سامنے پہلے بیان کر دی. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. جمع مطلب میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا. اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزہ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی قضا, اس کا کفارہ کیا ہے میں نے پہلے بتا دیا آپ کو. 60 روزے 60 مسکین کو کھانا کھلانا, ٹھیک ہے, اور روزے کی قضا کرنا. حدیث طویل ہے, میں مختصر سے بیان کر دیا آپ کو, بخاری اور مسلم میں ہے. قصدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے. قصدن قے, ایک آدمی ہے, کچھ ایسیڈیٹی ہو گئی, کچھ کھانے پینے کا مسئلہ ہو گیا, اگر قے خود سے ہو جاتی ہے, اس نے جان بوجھ کر نہیں کی ہے, تو کیا ہوگا؟ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. قصدن کرتا ہے, اس نے منہ میں انگلی ڈالی اور پھر قے کی, تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. تو جو جان بوجھ کر قے یعنی وومیٹنگ کرتا ہے اس کا روزہ ٹوٹے گا, اور جس نے جان بوجھ کر نہیں کیا اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لوگوں نے ایک مسئلہ کہاں سے لائے پتہ نہیں, حدیثوں میں کہیں بھی نہیں ہے. بولے قے اگر منہ بھر کر ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جاتا, اور پوری منہ بھر کر نہیں ہوئی تو گنیں گے کیسا منہ بھر کر ہوئی, بلکہ کتنے ایم ایل رہتی, وہ کیسے کاؤنٹ کیسے کریں گے؟ مطلب وہ بیچارہ جب کرے گا تو اس نے بھاگتے جا کے اس کو جمع کرنا, پھر اس نے اپنے منہ کا والیوم نکالنا, پھر وہ والیوم سے میچ کرنا. کیسے کریں گے آپ؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حدیث میں سیدھا سیدھا ہے, آپ نے ان انٹینشنلی ہو گیا, آپ نے نہیں کیا خود سے, وہ خود سے ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا, لیکن آپ نے قصدن کیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ جس شخص روزے سے ہو اور خود بخود قے آ جائے اس پر قضا نہیں ہے, البتہ روزے دار قصدن قے لائے خود سے تو اس کو قضا کرنا پڑیں گی. اسے ابن حبان ابن ماجہ نے نقل کیا ہے. مطلب خود بخود قے ہو گئی تو آپ کا روزہ بھی نہیں ٹوٹا ہے, آپ اسی کو جاری رکھیں گے, آپ کو قضا نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر قصدن کی ہے تو پھر آپ کو قضا کرنا پڑے گی, روزہ ٹوٹ گیا. حیض یا نفاس شروع ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزے کی قضا ہے, نماز کی قضا نہیں ہے. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو عورت جب حیض سے ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتی ہے, نہ روزہ رکھ سکتی ہے. عورتوں کے دین میں کمی کی یہی تو وجہ ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. مطلب ایک عورت نے روزہ رکھا لیکن صبح کے بعد وہ اس کو حیض آ گیا, یا دوپہر کے بعد یا افطار سے کچھ منٹ پہلے بھی اگر آ گیا, اس کا وہ روزہ ٹوٹ چکا ہے, ختم ہو گیا ہے, اس کو بعد میں قضا کرنا پڑے گی. یہ میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دیا, ٹھیک ہے. چلیے, تو یہ تمام چیزیں تھیں ان روزوں کے تعلق سے. انشاءاللہ تعالی نفلی روزوں کے تعلق سے ہم پھر کبھی دیکھیں گے, اور عید کے مسائل کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی عید سے پہلے ایک جمعہ میں ہم اس کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں اس خوش قسمت مہینے کو اچھی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پورے روزے اللہ ہمارے نصیب میں رکھے اور اس کو قبول بھی فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں جنت کی شکل میں دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندہ رکھے, جب تک اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سوال ہوگا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وقت کافی ہے. یہ 2 بچے کھڑے ہو جاؤ. ہاں وہ